ایک صاحب ملے ان کو دیکھا نا، کراچی کی بات دیکھا تو بہت سلم سمارٹ، ایسے دبلے پتلے صحت مند. ارے بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا اپنے میدے کا آپریشن کرایا. میں نے کہا مجھے سکھر میں ایک صاحب ملے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان نے میدے کا آپریشن کرایا، ہم صحت مند ہو گئے، یعنی دبلے پتلے ہو گئے، موٹاپا ختم ہو گیا. کہنے لگا نہیں. میں نے کیا کیا؟ کہنے لگا مجھے کسی نے کہا کہ آلو بخارا چوس. آلو بخارا خشک نہیں ہوتا بھائی، اس کو رکھ اور چوستا رہے، دن میں 5-6 دفعہ 7-8 دفعہ 10-12 دفعہ آلو بخارے چوس جا، چوستے چوستے گٹلی پھینک دے. کہنے لگے میں نے وہ کرنا شروع کر دیا، میرا 26 کلو وزن کم ہو گیا اور بغیر نقصان کے، چربی ختم ہو گئی میں، اور کپڑے سارے میرے جو ہیں مجھے چھوٹے کرانے پڑے. اور جن کی قے نہ رکتی ہو، یاد رکھنا، حاملہ کی قے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا عظیم لوگ تھے، فرمانے لگے شادی 1 ماہ کی خوشی ساری عمر کا روگ. 1 ماہ کے بعد پھر قے شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ انہیں کہ جی اللہ نے کرم کر دیا، خوشخبری سنا دی. وہ کیا خوشخبری سنائی؟ وہ تو قے شروع ہو گئی، قے متلی اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو گیا، بھوک نہیں لگتی. آلو بخارا منہ میں رکھ کے چسوا، جس کی قے نہ رکتی ہو، جس کی متلی نہ رکتی ہو، اور زبردست چیز ہے. اور جس بندے کا بلڈ پریشر کسی دوا سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس سے کہے 9 آلو بخارے رات کو بھگو کے صبح اس کو مل لے، اس کا پانی پی لے، اور اس طرح صبح بھگو لے، شام کو مل کے پانی پی لے، 3 دن میں بلڈ پریشر چیک کریں انشاءاللہ. وہ بلڈ پریشر تو ہم نے جائفل جلوتری لونگ کے نام پہ رکھا ہوا ہے اپنی بریانیوں میں اور سالن میں. بریانی میں مجھے تو بریانی دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا مولا یہ پتہ نہیں کھا کے بندے چلتے کیسے ہیں. بریانی کھائے جا رہے ہیں، نان کھا رہے ہیں، پتہ نہیں یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. آلو بخارے کے عجیب فائدے ہیں، انوکھے فائدے. جو بندہ کہتا ہے نا میں آلو بخارے کی طرح سرخ سفید ہو جاؤں، خوبصورت بہترین، وہ سندھ کی سڑتی گرمی میں بھی. اور ایک بات بتاؤں، میرے پاس سندھ کے جتنے مریض آئے ہیں، سندھ میں 3-4 بیماریاں زیادہ ہیں. بے اولادی بہت بہت زیادہ ہے، یہاں بہت زیادہ ہے. میرا تجزیہ ہے، یعنی میں 1991 سے مریض دیکھ رہا ہوں باقاعدہ، 91 سے تو 91 سے لے کر اب تک میں نے سندھ میں ایک تو جگر کے امراض بہت دیکھے، ہیپیٹائٹس فلاں فلاں بیماری، بے اولادی میں نے بہت دیکھی ہے سندھ میں، اور کمزوری بہت دیکھی ہے. یہ 3 بیماریاں تو میں نے سندھ میں بہت، ہر جگہ ہیں لیکن سندھ میں زیادہ ہیں. اور ان تینوں کا علاج آلو بخارا ہے. آلو بخارا ہے تینوں کا علاج. آلو بخارا لے لیں، اور آلو بخارا جتنا سفید ہوتا جائے گا، لکھ لو میری بات کو، اتنا اس کی تاثیر کم ہوتی جائے گی. اور انجیر جتنا سفید ہوتا جائے گا، اتنا وہ سمجھ لیں کیمیکل سے دھلا ہوا ہے، کیمیکل سے دھلا ہوا ہے. سادہ سا آلو بخارا لے لیں، آلو بخارا لے لیں، اور اس آلو بخارے میں منہ میں رکھ کے چوستے رہیں. کمال چیز ہے، پرتاثیر چیز ہے، اور حیرت انگیز چیز ہے. یقین جانیں، یہ آلو بخارا تو معدے کا نظام، جس کو تیزابیت آخری درجے کی ہو، جلن ہو، وہ اپنی ہنڈیا میں سالن میں آلو بخارا ڈالے، دھنیا ڈالے، زیرہ ڈالے، ہلدی ڈالے اور دہی ڈالے، باقی سارے مسالے نکال دیں. آج سے نا یہ سالن کھا کے دیکھیں، پھر صحت دیکھیں. ایک سائنس کی ریسرچ ہے، جس قوم کے اندر غصہ، قتل، سن لو ذرا، اور لڑائیاں اور انتقام اور حادثات کہ وہ سپیڈ گاڑیوں کی بڑھائیں، زور سے چلائیں، بڑھانا چاہتے ہو، اس قوم کے اندر مسالہ جات زیادہ بڑھا دو، وہ خود مسالہ بن جائیں گے، باقی ہر طرف سے فارغ ہو جائیں گے، وہ غصہ اور اس طرح کے مسالے بن جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے.
ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठे की कुवत एक तरफ, एक अंगूठे की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैंप पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां यह हाथ की कुवत है, जहां यह जिस्म की ताकत है, जहां यह आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसी मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की 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 मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पर कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा, चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी, जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है।
کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے, کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے, کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانے, ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے. اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا, رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں, آنکھیں, نظریں, دماغ روشن, اعصاب, اور آپ گلے کے مریض ہیں, یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے, آواز بیٹھ گئی ہے, آواز میں خرخراہٹ ہے, گلا کام نہیں کر رہا, گلا سوج گیا ہے, یا اس گردن میں درد ہے, ایسے کرنے سے, ہلانے سے درد ہے, اور یہ گردن کے درد کی کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے, اعصاب کھچے ہوئے ہیں, پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں. آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے. آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے, میں اصرار نہیں کروں گا, لیکن چند دن اس انگوٹھی کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے خوب زیادہ, تیل لگا کے, کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل. آپ مالش کر کے لگائیں تو سے خوب مالش کیجیے, اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں, بھول بیٹھتے ہیں, اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے. یہ اب تک کتابوں میں ہے, یہ اب تک سینے میں ہے, یہ اب تک تجربات میں ہے, چند لوگ جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو, پورے عالم کو, پوری انسانیت کو, ہر مذہب, ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں, راحتیں ہوں, خوشیاں ہوں, خوشحالیاں ہوں, اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو. چھپتے ہیں اپنی میگزین میں, لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ, لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے, آنکھیں روشن رہیں, ان میں چمک باقی رہے, پھر انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی, اور آواز صاف رہے, اس انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں, اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے, تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے, نہ کرنا پڑے, اور آپ کا گلا صاف رہے, انگوٹھے کی خدمت کیجیے. اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے, اعصاب مضبوط رہیں, طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں, تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا, کچھ بھی نہیں لگ رہا. میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے. ایک صاحب مجھے ملے, وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں. وہ اسم نہیں ہے, کوئی اسم پڑھ لیں, اللہ کا ہر نام مبارک ہے, ہر درود, ہر چیز میں خیر ہے, اصل اس کی مالش ہے. اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا, جسم کا اوپر کا حصہ, سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے. وہ تابداری کے اثرات ہیں, وہ گاڑیوں کا دھواں ہے, وہ دھول ہے, وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے. ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے, آلودگی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں. یہ میرے پاس سفید ٹشو پڑا ہوا ہے, ٹشو ہے. آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو, اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹشو ایسے پھیریں, اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا, اس پہ ٹشو پہ, اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے, اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے. اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو, ہماری یادداشت کو, ہمارے کانوں کو, ہمارے اعصاب کو, ہماری قوت فیصلہ کو, اور ہماری گردن کو, جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے, اس کو متاثر کرتی ہے. پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے, طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں, اور آخر تھک جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر آلودگی سے بچنا ہے, اور 100% بچنا ہے آلودگی سے, اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں, سر کے اوپر کی, گردن کے اوپر کی, کندھوں سے اوپر سارا نظام,
अगर इसमें बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं। इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को अंगूठे की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं। 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी।